ایسی جگہ جسے صدیوں پہلے حکمرانوں نے جنت نظیر کہا، وہی جگہ آج دنیا کے سب سے طویل داری رہنے والے تنازعات میں سے ایک کی وجہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، خوبصورت وادیاں اور دریا جو اس زمین کو اور بھی دلکش بنا دیتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی علاقہ پچھلے 75 سال سے زیادہ عرصے سے ایک ہی سیاسی تنازع کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جنگیں ہوئی، امن مذاکرات ہوئے، بین الاقوامی تنظیمیں بھی اس معاملے میں شامل ہوئی، لیکن سوال آج بھی وہی ہے، آخر یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوا کہ کسی نے کوشش نہیں کی۔ در حقیقت یونائٹڈ نیشن سمیت کئی عالمی قوتوں نے مختلف اوقات میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہر کوشش ناکام کیوں ہوئی؟ کیا وجہ صرف تاریخ ہے؟ کیا مسئلہ صرف سیاست کا ہے، یا اس تنازع کے اندر بھی کوئی ایسی پیچیدگی موجود ہے جو اسے حل ہونے نہیں دیتی؟ کیونکہ جب آپ اس تاریخ کو غور سے دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تاریخ، قانون، سیاست اور عالمی طاقتوں کے مفادات کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا سن 1947 میں، ایک ایسا سال جس نے پورے خطے کی تقدیر بدل دی۔ 1947 میں پارٹیشن آف انڈیا کے نتیجے میں دو آزاد ممالک وجود میں آئے، بھارت اور پاکستان، لیکن اس تقسیم کے بارے میں ایک حقیقت بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ سرحدیں ایک برطانوی وکیل سائرس ریڈکلف نے کی تھیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اس خطے میں اس سے پہلے کبھی آئے ہی نہیں تھے، اور انہیں صرف 5 ہفتے دیے گئے تھے تاکہ وہ لاکھوں لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی سرحدیں بنا سکے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا نقشہ جو کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل دے، اور وہ چند ہفتوں میں تیار کیا جائے، اور اب یہاں سے کشمیر کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت بر صغیر میں تقریباً 560 ریاستیں تھیں، جنہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ شامل ہوں گے یا پاکستان کے ساتھ۔ کشمیر کی ریاست کے حکمران تھے راجہ ہری سنگھ، اور ان کا فیصلہ سب سے مختلف تھا۔ انہوں نے ابتدا میں دونوں ممالک کے ساتھ شامل ہونے کی بجائے آزاد رہنے کی کوشش کی، لیکن حالات جلد بدل گئے۔ علاقے میں کشیدگی بڑھی اور اکتوبر 1947 میں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کرتے ہوئے کشمیر کو بھارت کے ساتھ شامل کر دیا۔ اسی فیصلے کے بعد فرسٹ انڈو پاکستان وار شروع ہوئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب یہ مسئلہ عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا۔ جب جنگ شدت اختیار کر گئی تو یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے سامنے پیش کیا گیا۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی جسے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن 47 کہا جاتا ہے۔ اسی قرارداد میں ایک 3 مرحلوں پر مشتمل حل پیش کیا گیا تھا۔ پہلا مرحلہ جنگ بندی، دوسرا مرحلہ فوجوں کی واپسی اور کمی، تیسرا مرحلہ ایک ریفرینڈم یا رائے شماری، یعنی کشمیر کے لوگوں کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا حل لگتا تھا، لیکن یہاں ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ ہر مرحلہ اگلے مرحلے کے لیے شرط تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان مراحل کو کس طرح نافذ کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آخری مرحلہ یعنی رائے شماری کبھی ہو ہی نہیں سکی۔ ایک اور اہم بات بھی یہاں سمجھنا ضروری ہے، یہ قرارداد اقوام متحدہ کے چارٹر چیپٹر 6 کے تحت تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفارشات کی لازمی حکم نہیں، یعنی اقوام متحدہ حل تجویز تو کر سکتی تھی لیکن اسے زبردستی نافذ نہیں کر سکتی تھی۔ اور اسی دوران ایک اور عنصر اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنانے لگا، علاقائی سیاست۔ اگر آپ ایشیا کا نقشہ دیکھیں تو ایک بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، کشمیر کا علاقہ 3 بڑی طاقتوں کے قریب واقع ہے، بھارت، پاکستان اور چین۔ یہ صورتحال خاص طور پر اس وقت مزید اہم ہو گئی سائنو انڈین وار کے بعد چین نے اقصائی چین کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب یہ مسئلہ صرف 2 ممالک کے درمیان نہیں رہا تھا، یہ ایک بڑی علاقائی اسٹریٹجک صورتحال کا حصہ بن گیا تھا۔
اس کے علاوہ حالیہ برسوں میں بڑے انفراسٹرکچر منصوبے بھی اس علاقے کو مزید اہم بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک بڑا اقتصادی منصوبہ ہے جو چین کو بحیرہ عرب سے جوڑتا ہے۔ ایسے منصوبے معاشی مواقع تو پیدا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس خطے کی جغرافیائی اہمیت بھی بڑھا دیتے ہیں، اور جب کسی علاقے میں تجارت، سرحدیں اور سلامتی کے مسائل ایک ساتھ جڑ جائیں تو تنازعات کا حل ہونا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف جغرافیہ کا نہیں ہے، اس میں ایک اور طاقتور عنصر بھی شامل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ صرف زمین کا تنازع نہیں رہا، یہ مختلف ممالک کی قومی شناخت اور سیاسی بیانیے کا حصہ بن گیا۔ بھارت میں کشمیر کو ملک کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں اس مسئلے کو تقسیم ہند کے تاریخی تناسب میں دیکھا جاتا ہے۔ سیاسی ماہر سمانٹرا بوس کے مطابق جب کوئی تنازع قومی شناخت سے جڑ جائے تو اس کا حل تلاش کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں ہر فیصلہ سیاسی طور پر حساس بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی لوگوں کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ 2010 میں چیتھم ہاؤس کی ایک تحقیق کے مطابق کشمیر کے مختلف علاقوں میں جیسے وادی کشمیر، جموں اور لداخ میں سیاسی خیالات مختلف پائے جاتے ہیں، یعنی اس مسئلے میں کئی مختلف نقطۂ نظر موجود ہیں، اور یہی چیز کسی ایک حل تک پہنچنا مزید مشکل بنا دیتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مختلف اوقات میں امن کی کوششیں کی گئی۔ 1979 میں شملہ ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت لائن آف کنٹرول قائم کی گئی اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دیا گیا۔ بعد میں لاہور ڈکلیریشن کے ذریعے دونوں ممالک نے تعلقات مزید بہتر بنانے کی کوشش کی۔ 2000 کی دہائی میں خفیہ سفارتی مذاکرات بھی ہوئے جن میں کشیدگی کم کرنے کے مختلف طریقوں پر غور کیا گیا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان مذاکرات سے یہ ظاہر ہوا کہ سفارتی حل ممکن ہو سکتا ہے، لیکن امن کے عمل میں اکثر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سیاسی دباؤ، حکومتوں کی تبدیلی، سلامتی کے خدشات۔ معاشیات کے ماہر تھومس سکیلنگ کے مطابق جب فریقین اپنے موقف پر سختی سے قائم ہو جائیں تو سمجھوتہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور کشمیر کے مسئلے میں بھی یہی صورتحال بار بار دیکھی گئی ہے۔ تو کشمیر کا مسئلہ آج تک حل کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی عوامل ایک ساتھ مل کر اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ 1947 کی تاریخی تقسیم، بین الاقوامی قراردادیں جو مکمل طور پر نافذ نہ ہو سکیں، علاقائی سیاست اور عالمی مفادات، قومی شناخت اور مختلف سیاسی نقطۂ نظر، اور وہ امن مذاکرات جو مکمل کامیابی تک نہیں پہنچ سکے، یہ تمام عوامل مل کر کشمیر کو دنیا کے سب سے زیادہ پیچیدہ سیاسی تنازعات میں سے ایک بنا دیتے ہیں۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت سے طویل تنازعات وقت کے ساتھ ساتھ مذاکرات اور سمجھوتے کے ذریعے حل کی طرف بڑھتے ہیں، اور شاید مستقبل میں کوئی ایسا موقع آئے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ موقع آئے گا کیا خطہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟